نظام شاہ کے صحتیاب ہوتے ہی محمود نے پورے غزنی میں چراغاں کرنے کا حکم دیا اور پھر اپنی تاج پوشی کی رسم ادا کی۔ اس شاہی تقریب کے مہمان خصوصی نظام شاہ تھے، جس وسیع العریض میدان میں امیر اسماعیل کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ آج اسی مقام پر ایک بار پھر غزنی کی رعایا جمع ہوئی تھی، مگر حالات یکسر بدلے ہوئے تھے۔ جھوٹے اقتدار کا دعویٰ کرنے والے یا تو فنا ہو چکے تھے یا پھر ذلت اور رسوائی کا بار گراں اٹھائے زندان کے ایک تاریک گوشے میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار رہے تھے۔ آج غزنی کی تاریخ کا سب سے خوبصورت اور خوشگوار دن تھا۔ مقامی باشندوں کو ایک ہی وقت میں دو بڑی خوشیاں میسر آئی تھیں۔ ایک یہ کہ اہل غزنی کا مسیحا زندان اور مقتل سے گزر کر بخیر و عافیت واپس آ گیا تھا، جبکہ اس کے عقیدت مند اس کی زندگی سے انتہائی حدوں تک مایوس ہو چکے تھے۔ دوسرا یہ کہ محمود نے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کر کے اپنا حق حاصل کر لیا تھا اور اہل غزنی کو آبرومندانہ زندگی کی بشارت دی تھی۔ ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں نظام شاہ نے اپنے دست مبارک سے محمود کے سر پر تاج رکھا۔ نکاحت کے سبب ان کے ہاتھوں میں ہلکی سی لغزش تھی۔ محمود کو تاج پہنانے کے بعد نظام شاہ انتہائی پرسوز لہجے میں دعا کر رہے تھے: اے مالک ارض و سما، وہ زمین ہو کہ آسمان، تیرے اقتدار میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے شرکت کا دعویٰ کیا تو نے اسے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ میں اپنے فرزند محمود کے لیے تجھ سے تیرے فضل و کرم کی بھیک مانگتا ہوں۔ اپنے بے مثال جلال کے صدقے میں محمود کے دشمنوں کے دلوں پر ہیبت قائم کر دینا، اس کے کمزور بازوؤں اور ضعیف ارادوں کو توانائی بخش دینا کہ تیری تائید کے بغیر اس کی حکومت خونخوار موجوں کے درمیان گھری ہوئی ایک کاغذ کی کشتی کی طرح ہے۔ اے حاضر و ناظر، تیرا یہ بندہ نہیں جانتا کہ اس کی پشت کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور اس کے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اے مشکل کشائے عالم، ہر قدم پر اس کی دستگیری فرمانا کہ محمود بن سبکتگین اندھا بھی ہے اور اپاہج بھی۔ اپنے نور کے طفیل اسے بینائی دے تاکہ یہ اپنا راستہ تلاش کر سکے۔ یہ بہت کمزور ہے، اس لیے قدم قدم پر لڑکھڑائے گا، مگر تو اسے تنہا نہ چھوڑ دینا کہ تیری رہنمائی کے بغیر یہ اس راہ پر گامزن ہو جائے گا جس کے مسافروں کو تو نگاہ غضب سے دیکھتا ہے۔ نظام شاہ کا لہجہ رخت آمیز ہو گیا تھا۔ حسد کرنے والی جو آنکھ اس کی طرف اٹھے اس کی روشنی سل کر لے، اور جو ہاتھ اس کی طرف بڑھے اسے اپنی شمشیر غائب سے کاٹ دے کہ تو ہر شے پر قادر اور اختیار رکھنے والا ہے۔ اس سے وہ کام لے جو تیری رضا کا باعث ہو۔ اسے حیوانوں کی بھیڑ سے نکال کر انسانوں کی قطار میں شامل فرما۔ دنیا کے ساتھ اس کی آخرت بھی سنوار دے۔ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تیرے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کہ تو نے انہی کے ذریعے ہمیں ہدایت بخشی اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نظام شاہ نے حد سے زیادہ کمزوری کے سبب بہت مختصر دعا کی تھی، مگر ان چند الفاظ میں حکمت، معنی اور ہدایت کا ایک دفتر پوشیدہ تھا۔ عمرہ سلطنت اور باشندگان غزنی نے ایسی بے باک اور پر اثر تقریر نہیں سنی تھی۔ خود محمود کا یہ حال تھا کہ وہ سر جھکائے رو رہا تھا۔ جب نظام شاہ تقریر ختم کر کے کرسی پر بیٹھ گئے تو ولی غزنی پرجوش لہجے میں اپنی رعایا سے مخاطب ہوا: لوگوں، تم نہیں جانتے کہ تمہارا امیر جنگ ہار چکا تھا، مگر یہ شیخ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ قدرت نے ایک شکست خوردہ انسان کو غلبہ عطا کیا۔ تم بھی میرے لیے دعا کرو کہ میں نظام شاہ کی توقعات پر پورا اتروں اور اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کروں۔ پھر بہت دیر تک اہل غزنی بلند آوازوں کے ساتھ امیر محمود کی دراز عمری اور بلند اقبالی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس دعا میں نظام شاہ بھی شریک تھے۔ جشن تاج پوشی میں ایک عام انسان کی طرح نگار خانم نے بھی شرکت کی تھی۔ اگرچہ محمود نے اس سے کہا تھا کہ وہ شاہی مہمان کی حیثیت سے اس تقریب میں شرکت کرے، لیکن نگار خانم نے انکار کر دیا تھا۔ وہ پوری تقریر کے دوران روتی رہی۔ ان آنسوؤں میں بے پناہ خوشی کا رنگ بھی شامل تھا اور حسرتوں کا خون بھی۔ تقریب کے اختتام پر نظام شاہ نگار خانم کے پاس جانا چاہتے تھے، مگر محمود ضد کر کے انہیں قصر شاہی لے آیا۔ شیخ، بس ایک رات مجھ گناہگار کے کمرے میں گزار لیجئے، ولی غزنی بڑے پرسوز لہجے میں درخواست کر رہا تھا، تاکہ میں تمام عمر آپ کی خوشبو محسوس کر سکوں اور پتھر کے یہ در و دیوار اپنی اس سعادت پر ناز کر سکیں کہ ایک مرد
خدا نے کچھ دیر کے لیے یہاں بھی قیام کیا ہے۔ نظام شاہ مسکرا کر خاموش ہو گئے، گویا انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ محمود کا جشن تاج پوشی ایک یادگار تقریب تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے دل میں ایک خلش سی محسوس کر رہا تھا، اور اس خلش کی ذمہ داری اس کی سوتیلی ماں تھی۔ نظام شاہ کو اپنے کمرے میں ٹھہرا کر محمود اپنی سوتیلی ماں کے پاس پہنچا۔ مادر گرامی، اللہ نے نظام شاہ کو صحت اور زندگی دے کر دراصل ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ولی غزنی نے سعادت مندانہ لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ آخر تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اسماعیل کی ماں کے وہی بگڑے ہوئے تیور تھے، جیسے کوئی ملکہ اپنے غلام سے مخاطب ہو۔ مجھے نظام شاہ کی موت اور زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ بہت اچھا موقع ہے ام محترم، محمود نے عاجزی کے ساتھ کہا۔ شیخ میرے کمرے میں قیام پذیر ہیں، آپ ان سے چل کر معذرت کر لیں، میرے دل پر بڑا بوجھ ہے، برائے کرم اپنی زبان سے 2 الفاظ ادا کر کے اس بار گراں کو اتار دیجئے۔ ایک بیٹے کی حیثیت سے میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک مرد حق کے سلسلے میں تمام عمر گناہگار رہیں، بس شیخ سے اتنا کہہ دیجئے کہ آپ نے کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ جارحانہ اقدام اٹھایا، اور آپ اپنی اس حرکت پر شدید ندامت کا احساس کر رہی ہیں۔ آپ نہیں جانتی کہ شیخ کتنے اعلیٰ ظرف انسان ہیں، وہ تو اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر محمود پر امید نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے محمود؟ اسماعیل کی ماں نے حسب عادت انتہائی تیز و تند لہجے میں کہا۔ تیرے ہوش و حواس پر نظام شاہ کی اندھی عقیدت مسلط ہے، مگر میں آج بھی اسے محض ایک شعبدہ باز اور گمراہ انسان سمجھتی ہوں۔ میں نے اسے سزا دے کر کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا ثواب کمایا ہے۔ پھر بھی اگر تو سمجھتا ہے کہ میں کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں تو غور سے سن لے کہ میں اس گداگر سے معافی نہیں مانگوں گی جو میرے باپ اور شوہر کی روٹیاں کھا کر جھوٹی ولایت کے منصب تک پہنچا ہے۔ نظام شاہ سے معافی مانگنا تو ایک طرف، اس سے بات کرنا بھی میری شان عمارت کی توہین ہے۔ مادر گرامی، محمود کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، اور آج وہ پہلی بار اپنی ماں کے سامنے تیز آواز میں بول رہا تھا۔ آپ کے باپ اور شوہر نظام شاہ کو کیا دیتے کہ وہ تو خود شیخ سے ان کی دعاؤں کی بھیک مانگتے رہتے تھے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، میں نے اپنا حق فرزندی ادا کر دیا۔ یہ کہہ کر محمود واپس جانے کے لیے مڑا، اور اسے اپنے عقب میں ملکہ ثانیہ کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ اپنے نظام شاہ سے کہنا کہ وہ میری ہلاکت کے لیے دعا کرے۔ محمود دوبارہ نظام شاہ کے پاس پہنچا تو اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے ولی غزنی کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ فرزند، تم بھی فضول باتوں میں الجھ کر اپنے ذہن کو پریشان کر لیتے ہو۔ شیخ، آپ کو میرے کرب کا اندازہ نہیں کہ میں اپنے عزیزوں کو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، مگر وہ مسلسل عذاب خرید رہے ہیں۔ کاش وہ خسارے کی اس تجارت سے باز آ جائیں۔ محمود کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو، مگر ان کی بے راہروی پر اتنے عرضدہ نہ ہو کہ یہ غم تمہیں دوسرے فرائض سے غافل کر دے۔ نظام شاہ نے ولی غزنی کو محبت سے سمجھایا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، مگر انسانی فطرت نہیں بدل سکتی۔ میں نے تمہاری ماں کو معاف کر دیا، اب ان کے ذمہ میرا کوئی قرض نہیں ہے، اللہ بھی انہیں معاف فرما دے۔ نظام شاہ کی بات سن کر محمود کو سکتہ سا ہو گیا۔ اسماعیل کی ماں کے کمرے اور محمود کی نشستگاہ میں بہت فاصلہ تھا، پھر نظام شاہ نے اس کی گفتگو کس طرح سن لی؟ محمود یہی سوچ کر حیران ہو رہا تھا۔ پھر ولی غزنی فطر عقیدت سے گھٹنوں کے بل جھک گیا، اور اس نے اپنے ہونٹ نظام شاہ کے زخمی ہاتھوں پر رکھ دیے۔ شیخ، میری گناہگار ذات پر آپ کا یہ ایک اور عظیم احسان ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اذیت اور کرب کی جکڑی ہوئی میری روح کو آج آزاد کر دیا۔ آج آپ ایسا نہ کرتے تو میں آخری سانس تک ایک ناقابل بیان کرب میں مبتلا رہتا۔ بے شک آپ عظیم ہیں اور ہم گناہوں کی بستی میں رینگنے والے اپاہج انسان، اس لیے آپ کی قدر نہ کر سکے۔ شیخ، اس کوتاہی کو معاف فرما دینا کہ ہم بہت ناشکرے ہیں۔ ولی غزنی زار و قطار رو رہا تھا۔ نظام شاہ نے بے اختیار محمود کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ فرزند، تمہارے یہی آنسو شکر گزاری کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ خالق کائنات کے سامنے بھی اپنی آنکھوں کو اس طرح اشکوں سے نم رکھنا، ورنہ ایک دن پتھر کے ہو جاؤ گے۔ محمود نے سر اٹھایا، اب اس کے چہرے پر سکون اور طمانت کے آثار نمایاں تھے۔ پھر جب یہ جذباتی وقت گزر گیا تو ولی غزنی نے امیر جلال کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا، وہ حرام کار میری قید میں ہے اور اس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو چکے ہیں۔ ایک بار پھر نفرت اور غضب کی آگ سے محمود کا چہرہ جلنے لگا تھا۔ میں نے اس کا معاملہ آپ کی صحت یابی تک کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ نگار خانم اس خبیث درندے کی
دست درازیوں سے محفوظ رہی۔ محمود کی زبانی تمام واقعات کی تفصیل سن کر نظام شاہ رونے لگے۔ ان کے یہ آنسو اپنے اللہ کی شکر گزاری کے طور پر تھے کہ اس ذات پاک نے نگار خانم کے پیرہن آبرو کو داغدار ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب آپ فرمائیں کہ امیر جلال کو کیا سزا دوں، وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ پہلے اس مردود کو میرے سامنے پیش کر دو۔ نظام شاہ کا لہجہ انتہائی غضبناک تھا۔ محمود سناٹے میں آ گیا۔ آج اس نے پہلی بار نظام شاہ کو حالت قہر میں دیکھا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد چند سپاہی امیر جلال کو زندان سے نکال کر محمود کی خلوتگاہ تک لے آئے۔ سابقہ سپہ سالار اپنے مفلوج ہاتھوں کی وجہ سے مجسمہ عبرت بنا ہوا تھا۔ نظام شاہ کو دیکھتے ہی وہ گڑ گڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور ان کے پیروں پر گر کر معافی مانگنے لگا۔ میں تجھے مایوس نہیں کروں گا امیر جلال، یہ کہہ کر نظام شاہ نے اس کے مفلوج ہاتھوں پر اپنے ہاتھ پھیرے اور پھر دوسرے ہی لمحے امیر جلال خوشی سے چیختا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں مفلوج ہاتھوں میں خون کی گردش بحال ہو گئی تھی۔ شیخ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی توجہ سے میرا لاعلاج مرض دور ہو گیا۔ یہ کہہ کر امیر جلال دوبارہ نظام شاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکا۔ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ نظام شاہ نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ یہ اہل غزنی کے سامنے اپنی بے چارگی کا ماتم کرتا پھرے اور لوگوں سے چیخ چیخ کر یہ کہے کہ اسے نظام شاہ پر تشدد کرنے کے سلسلے میں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ نظام شاہ پلٹ کر محمود سے مخاطب ہوئے، امیر تم گواہ رہنا، میں نے امیر جلال کو معاف کر دیا تاکہ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو تنگ دلی کا تانا نہ دے سکے۔ سپاہی امیر جلال کو کھینچتے ہوئے دوبارہ زندان کی طرف لے جا رہے تھے۔ محمود نظام شاہ کی یہ کرامت دیکھ کر خود بھی مجسمہ حیرت بن گیا تھا۔ فرزند اسے میرے معاملے میں سزا نہ دینا۔ محمود نظام شاہ کی آواز سن کر چونکا۔ امیر جلال کرمتی ہے اور اس کا نامہ اعمال بہت سیاہ ہے۔ جب تک وہ دوسرے کرامتہ کی نشاندہی نہیں کر دے اس وقت تک اسے قتل نہ کرنا۔ یہ کرامتہ کون ہے شیخ؟ محمود کی حیرت بدستور تھی۔ ملت اسلامی کی صفوں میں چھپے ہوئے فتنہ گر نظام شاہ نے قہرناک لہجے میں کہا، مسلمانوں کے عقیدے کا خون پینے والے بھیڑیے۔ محمود بڑی حیرت سے نظام شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شیخ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نامراد امیر جلال کو آپ نے اس عبرتناک حالت میں رہنے دیا ہوتا تاکہ میں اس کا منہ کالا کر کے غزنی کے گلی کوچوں میں پھراتا اور شاہی ہرکارے چیخ چیخ کر پکارتے کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو نظام شاہ جیسے مرد پاک باز پر ستم ڈھایا کرتا تھا۔ جوش جذبات میں محمود کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ہرگز نہیں فرزند، ہرگز نہیں۔ نظام شاہ نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، میں کیا، میری پاک بازی کیا، مگر تم شخصیت پرستی کے طلسم میں گرفتار ہوتے جا رہے ہو۔ پھر یہی شخصیت پرستی بڑھتے بڑھتے بت پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ نظام شاہ کی اس تنبیہ پر محمود شرمسار سا نظر آنے لگا۔ تم میرے حوالے سے امیر جلال کو معمولی سی سزا بھی نہیں دو گے۔ نظام شاہ کے لہجے میں برہمی بدستور قائم تھی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اہل دنیا کیا کہیں گے کہ محمود نے اپنے شیخ کا انتقام لینے کے لیے ایک بے گناہ انسان کو تختہ مشق بنا ڈالا۔ امیر جلال ملکہ غزنی اور دیگر امراء سلطنت کی ہم نوائی میں مجھے منافق اعظم، کذاب اور شعبدہباز کہہ کر پکارا گیا تھا۔ اس کے نزدیک اہل اسلام کا تقوی محض ایک فریب ہے، اس لیے میں نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ میری شعبدہ بازی کی آبرو رکھ لے اور امیر جلال کی خوفناک بیماری کو دور کر دے تاکہ نظام شاہ کا حساب اسی دنیا میں برابر ہو جائے۔ مرد کلندر کے لہجے میں بڑا کرب تھا، سو اس ذات بے نیاز نے میری دعا سن لی اور مجھ شعبدہ باز اور منافق کو سرخرو کر دیا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امیر جلال کے ذمہ میرا کوئی قرض نہیں۔ میں تمہیں ایک بار پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ تم میرے حساب میں اس کی گرفت نہیں کرو گے۔ تمہارا سیاسی قانون اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے یہ تم جانو، میں تو صرف اس کے مذہبی عقیدے کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ وہ ایک کرمتی درندہ ہے جو اہل ایمان کی قبا پہن کر غزنی میں داخل ہو گیا ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے تمہیں فتح دے کر اپنے بے شمار بندوں کو ایک خوفناک سازش کے مقتل میں ذبح ہونے سے بچا لیا۔ نظام شاہ سابق سپہ سالار کے بارے میں عجیب و غریب انکشافات کر رہے تھے۔ اگر بدنصیبی سے اسماعیل تم پر غلبہ پا لیتا تو پھر سلطنت غزنی کا مستقبل بھی لامحدود تاریکیوں میں ڈوب جاتا۔ کرامتہ اور ہندوؤں کی مشترکہ یلغار اس اسلامی سلطنت کا نام و نشان تک مٹا دیتی۔ محمود کو اپنے پورے جسم میں لاوا سا ابلتا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری عقبت نا اندیش ماں اپنی کوتاہ نظری کے باعث امیر جلال کو پہچان نہیں سکی اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو افواج غزنی کی قیادت سونپ دی جو صرف مسلمانوں کی لاشوں سے
کوچہ اور بازار سجانا چاہتا تھا، مگر جنگ سے چند روز پہلے اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور امیر جلال کو مفلوج کر دیا۔ یہ کرامتا کون ہے شیخ؟ محمود نے پریشان لہجے میں کہا۔ افسوس میں انہیں نہیں پہچانتا، مجھے اپنی اس بے خبری پر سخت ندامت ہے۔ نظام شاہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھے سوچتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ امیر محمود کو محسوس ہو رہا تھا جیسے غزنی کا مرد قلندر کسی اندرونی کرب میں مبتلا ہے۔ پھر نظام شاہ گویا ہوئے، ان کے لہجے میں نفرت اور غضب کی آگ سلگ رہی تھی۔ فرزند ایک تم ہی پر کیا منحصر ہے؟ ان فتنہ گروں کو پہچاننے میں تو بڑے بڑے ذی ہوش بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مجھ بوڑھے ہی کو دیکھو کہ آخر تک امیر جلال کو نہ پہچان سکا۔ وہ تو اللہ نے بروقت رہنمائی کی، جس کے سبب یہ کرامتی بھیڑیا میرے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ میں نے ایک دن بے ہوشی کے عالم میں سید امیر علی شاہ کو دیکھا تھا۔ پیر و مرشد مجھ سے فرما رہے تھے، نظام شاہ اٹھ اور اہل ایمان کو بتا دے کہ بت پرست اور کرامتا مل کر سلطنت غزنی پر یلغار کرنے والے ہیں۔ یہ درندہ امیر جلال اسی گمراہ جماعت کا ایک لعنت زدہ فرد ہے۔ ہم نے سبتگین سے بار بار کہا کہ وہ باہر کے بتوں کو توڑ دے اور اندر کے بتوں کو بھی توڑ دے، مگر وہ ہمارے اشارے کو نہیں سمجھ سکا۔ اب اس کے بیٹے سے کہو کہ وہ اندر کے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دے، یہ بت باہر کے بتوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ نظام شاہ اپنا خواب بیان کرنے کے بعد بہت غور سے محمود کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا امیر مرحوم نے بھی پیر و مرشد کی اس تنبیہ کے بارے میں آپ سے ذکر کیا تھا؟ محمود نے نظام شاہ سے پوچھا۔ ہاں، امیر سبتگین نے کئی بار مجھ سے اندر کے بتوں کے متعلق دریافت کیا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں پیر و مرشد کے اس اشارے کو واضح طور پر سمجھنے سے قاصر رہا۔ یکایک نظام شاہ کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ میری نظر بس اس حد تک جا سکتی تھی کہ پیر و مرشد کا اشارہ ان بتوں کی طرف ہے جو انسان کی اپنی ذات کے اندر آخری سانس تک موجود رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حرص و ہوس، جا پسندی، دولت اور اقتدار، یہ وہ بت ہیں جو اکثر انسانوں کا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑتے۔ بہت سے کلمہ گو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، مگر وہ غیر شعوری طور پر ان بتوں کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اسی بے خبری کی حالت میں انہیں موت کھا جاتی ہے۔ میں بھی غزنی میں کرامتا کے وجود سے بے خبر ہی رہتا، مگر اللہ نے میری مشکل کشائی فرمائی۔ یہ کہہ کر نظام شاہ ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ بہت دیر تک خلوتگاہ کے در و دیوار پر گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر یہ سکوت اس وقت ٹوٹا جب نظام شاہ انتہائی تیز و تند لہجے میں کرامتا کی تاریخ بیان کرنے لگے۔ جب خلافت و حکومت کے سلسلے میں عباسیوں اور علویوں کے درمیان سیاسی اختلافات ابھر کر سامنے آئے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ غیر عرب شر پسندوں نے تحریک کرامتا جاری کر کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ دراصل کرامتا کا مذہب کوئی خاص مذہب نہیں، بلکہ مذہب کے نام پر ایک سیاسی تحریک ہے جس کا مقصد دنیا سے اسلام کو مٹانا اور عربوں کی فوقیت اور برتری کو ختم کرنا ہے۔ نتیجتاً ان عیار ذہنوں نے اپنی سیاسی تحریک کو بڑے عجیب انداز میں مذہبی جامہ پہنایا ہے۔ سادہ دل لوگوں کو مخاطب کر کے انتہائی پرجوش لہجے میں کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور دیگر شرائط سب فضول چیزیں ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اس لیے اسے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ کرامتا عقیدتوں کے مطابق مسلمانوں کا قتل کرنا باعث ثواب ہے، ان کے یہاں ہلاکت اور خون ریزی ایک تفریح ہے۔ کرامتا اپنے ہم مشربوں کے سوا دوسروں کو اذیت پہنچا کر ناقابل بیان لذت اور خوشی حاصل کرتے ہیں۔ وہ حلال اور حرام کی قید اٹھاتے ہوئے عوام الناس سے کہتے ہیں کہ تم سب اپنے اعمال میں آزاد ہو، جو چاہے کرتے پھرو۔ جاہل لوگوں کے مزاج اور خواہشات سے اس مذہب کو خصوصی مناسبت ہے، اس لیے ہر ملک اور ہر قوم کے جاہل اور بدکماش لوگ اس مذہب کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ فتنہ فارس اور خراسان کے شہروں میں کسی وبا کی طرح پھیل گیا ہے اور اب یہ وبا غزنی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج محمود کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ہر وقت خاموش رہنے والے نظام شاہ علم و خیر کا ایک سمندر ہے۔ کرامتا کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ اس باطنی فتنے کا بانی ہمدان کرمتا تھا۔ ہمدان عراق کا ایک دیہاتی باشندہ تھا۔ اس نے 890 عیسوی میں کوفے کے قریب دارالحجرہ کے نام سے ایک قیامگاہ بنائی جو آگے چل کر اس تحریک کا مرکز بنی۔ پھر مضافاتی بحرین کے قصبے قطیف سے ایک اور گمراہ شخص ابو سعید اٹھا اور اس نے 286 ہجری میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر وہ تسخیر بصرہ کا ارادہ لے کر آگے بڑھا اور پھر خلیفہ کے لشکر سے اس کا آمنا سامنا ہوا۔ ابو سعید نے فتح پائی اور خلیفہ کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ سینکڑوں من لکڑی جمع کر کے آگ لگا دی گئی۔ خلیفہ کے ہزاروں سپاہیوں کو اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ ابو سعید ایک انتہائی سفاک انسان تھا۔
وہ 301 ہجری میں اپنے غلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس نے بڑے بیٹے معید کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، مگر اس کا چھوٹا بیٹا ابو طاہر سلمان بڑے بھائی کو مغلوب کر کے باپ کا جانشین بن گیا۔ نظام شاہ انتہائی کربناک لہجے میں بول رہے تھے۔ ابو طاہر سلمان نے ہجر، قطیف، طائف کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابو طاہر کی سلطنت میں موجودہ بحرین کا علاقہ بھی شامل تھا۔ ابو طاہر نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خدا کا نمائندہ خاص ہے۔ وہ بآواز بلند کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ ابو طاہر سلمان نے 311 ہجری میں بصرہ پر حملہ کیا اور بڑی تباہی مچائی۔ 312 ہجری میں حاجیوں کے ایک قافلے کو بھی لوٹا۔ 314 ہجری میں اس نے کوفہ پر لشکر کشی کی اور اس علاقے کو بھی فتح کر لیا۔ 316 ہجری میں انبار فتح کرنے کے بعد رہبہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان تمام مارکوں میں اس نے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیا۔ ہزاروں سپاہی قید کر لیے گئے، بعد میں انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ابو طاہر نے شہر ہجر کو دارالحکومت قرار دے کر ایک عالی شان مسجد تعمیر کرائی اور اسے دارالحجرہ کے نام سے ماموز کیا۔ نظام کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور ابو طاہر سلمان کی سفاکیاں بیان کرتے کرتے ناقابل بیان اذیت اور کرب میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔ اب ابو طاہر پر یہ خبث سوار تھا کہ لوگ خانہ کعبہ چھوڑ کر دارالحجر کا طواف کریں۔ اپنے اس ناپاک منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ 319 ہجری میں حج کے موقع پر مکہ معظمہ پہنچا۔ ابو طاہر گھوڑے پر سوار ہو کر شمشیر بے نیام لے کر مسجد حرام میں داخل ہوا۔ پھر اسی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اس نے شراب پی، طواف میں مصروف حاجیوں کو قتل کیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حرم شریف میں 1700 مسلمان شہید کیے گئے۔ وہ سب کے سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ مکہ شہر میں بھی کرامتا نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زمزم اور مکہ معظمہ کے کئی دوسرے کنویں مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گئے۔ یہ کہتے کہتے نظام شاہ رونے لگے۔ نفرت اور غضب کا غبار ان کی آنکھوں سے پانی بن کر بہنے لگا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شدت درد سے نظام شاہ کے دل میں کئی شگاف پڑ جاتے۔ ہائے کیسی بے کسی اور شیطانیوں کا رقص درندگی تھا۔ نظام شاہ کا لہجہ اس قدر دردناک تھا کہ ولی غزنی بھی رونے لگے۔ محمود کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نظام شاہ صدیوں پہلے شہید ہونے والے مسلمانوں کا ماتم کر رہے ہوں۔ بہت دیر تک نظام شاہ کی حالت غیر رہی۔ پھر جب برسوں سے سلگتے ہوئے جذبوں کا لاوا آنکھوں کے راستے بہہ گیا تو نظام شاہ کے چہرے پر قہر و نفرت کی وہی آگ روشن ہو گئی۔ فرزند تم نہیں جانتے کہ ان خبیث و ملاعون ابو طاہر نے خانہ خدا کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ولی غزنی بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ گوش با آواز تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار نام لیواؤں کو قتل کرنے کے بعد ابو طاہر نے خانہ کعبے کا حجر اسود اکھڑوا دیا اور پھر بڑے وحشیانہ انداز میں شیطانی نعرہ لگایا، میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ میں نے ہی لوگوں کو پیدا کیا اور میں نے ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ پھر 14 ذوالحج کے بعد ابو طاہر حجر اسود کو اتار کر اپنے دارالحکومت کی طرف لوٹا۔ ابو طاہر نے حجر اسود کو دارالحجرہ کی جامع مسجد میں مغرب کی جانب آویزاں کر دیا تھا۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک دارالحجر ابو طاہر کے قبضے میں رہا۔ اس بدامنی کی وجہ سے 10 سال تک حج بھی موقوف رہا۔ 10 محرم 339 ہجری کو حجر اسود دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا، کیونکہ ابو طاہر دارالحجر کے حج کے لیے لوگوں کو اس طرف راغب کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس شیطان کا خیال تھا کہ اہل ایمان حجر اسود کی وجہ سے قطار در قطار دارالحجر میں جمع ہونے لگیں گے، مگر اہل ایمان میں سے کوئی شخص بھی ادھر نہیں گیا تھا۔ پھر وہ مردود مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر اس طرح مرا کہ دیکھنے والوں کو عبرت ہوتی تھی، مگر اس کے پیروکار آج بھی موجود ہیں اور خبیثوں کی اس جماعت کا ایک فرد امیر جلال بھی ہے۔ آپ حکم دیجئے شیخ، میں اس کتے کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جوش غضب میں محمود اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ فرزند، نظام شاہ نے آہستہ سے کہا، تم جس طرح مناسب سمجھو امیر جلال کو سزا دو۔ وہ تو ایک کرامتا کا ایک حقیر سا اعلی کار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پہلے اس سے معلوم کرو کہ تمہارے فوجیوں میں کون کون اس کے نظریات کا حامل ہے۔ جب وہ تمام بھیڑیے بے نقاب ہو جائیں تو پھر ان سب کا صفایا کر دو۔ یہ فتنہ گر لوگ کسی وقت بھی دھوکہ دے کر تمہاری پشت پر وار کر سکتے ہیں۔ محمود کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اب وہ جوش کے بجائے ہوش کی منزل کی طرف لوٹ آیا تھا۔ میری بات بہت غور سے سنو فرزند،
مختصر سے سکوت کے بعد نظام شاہ دوبارہ محمود سے مخاطب ہوئے۔ مجھے تمہارے باپ سے بہت امیدیں تھیں۔ امیر مرحوم نے شروع میں میری باتیں بہت توجہ سے سنی اور اس حد تک کہ ان پر عمل بھی کیا، مگر پھر وہ دنیا داری میں گھس گئے، یہاں تک کہ آخری وقت میں غلط وصیت کر کے انہوں نے سلطنت غزنی کو بہت نقصان پہنچایا۔ اگر صحیح طور پر اقتدار منتقل ہو جاتا تو مسلمان جانباز بے مقصد نہ مارے جاتے اور آج غزنی کی فوج اتنی طاقتور ہوتی کہ کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے والد محترم کی اس کوتاہی کا احساس ہے۔ محمود شرمسار نظر آ رہا تھا۔ میرا ایک خواب ہے فرزند، نظام شاہ نے بے ساختہ کہا، اور پھر ان کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے، جیسے کسی احساس نے انہیں اپنا خواب بیان کرنے سے روک دیا ہے۔ شیخ کیا خواب؟ محمود نے بے قرار ہو کر کہا۔ شیخ آپ کہہ کر تو دیکھیں، ہونٹوں کو جنبش تو دیجیے، چشم کرم کا اشارہ کیجیے، تاج شاہی ان کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ ولی غزنی سمجھ رہا تھا کہ نظام شاہ اپنی کسی خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں فرزند۔ یکایک نظام شاہ کے لہجے میں انتہائی شائستگی ظاہر ہونے لگی تھی۔ محمود پہلے تو سناٹے میں آ گیا، پھر رک رک کر کہنے لگا، آپ ڈرتے ہیں شیخ؟ ولی غزنی کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ جو موت سے نہیں ڈرا، وہ محمود کی زبان لڑکھڑا گئی۔ موت کا مسئلہ میری ذات سے وابستہ ہے۔ نظام شاہ کے لہجے کی اداسی بدستور تھی، مگر میرے خواب کا تعلق دوسروں سے ہے۔ کاش وہ خواب بھی میرا ذاتی مسئلہ ہوتا۔ نظام شاہ کے ہونٹوں سے ایک آہ سرد نکلی اور چہرے پر برسوں سے سلگتی ہوئی آرزو کا دھواں پھیل گیا۔ میں نے تنہا اپنے اس خواب کی تعبیر ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر اکیلا تھا اور عاجز بھی، اس لیے ناکام رہا۔ ولی غزنی نے نظام شاہ کو اتنا دل گرفتہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شیخ اس خادم کے سامنے آپ خواب بیان کیجیے۔ فطر حیرت سے ایک بار پھر محمود کی بات نامکمل رہ گئی۔ امیر سبکتگین نے بھی مجھے بہت آسرا دیا تھا۔ نظام شاہ کی زبان سے دل کا درد جھلک رہا تھا، لیکن امیر مرحوم مجھ ناتوانا کو راستے میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا تو وہ اپنا بنیادی عہد فراموش کر بیٹھے اور خود کو دنیا کی سیاست میں الجھا لیا۔ کبھی مجھ سے میرے خواب کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، پھر کس سے کہتا اور کیوں کہتا۔ اب تم سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون جانے کہ کب مجھ سے پیچھا چھڑا لے اور میرا خواب کفن کی طرح میرے جسم پر لپٹ کر قبر میں دفن ہو جائے۔ اس خوف سے آج خود ہی دل کی بات زبان پر لے آیا۔ میں نے اپنا کاسائے گدائی تمہاری طرف بڑھا دیا ہے، مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں ولی غزنی کی بے نیازی میرے کشکول کو توڑ ہی نہ دے۔ نظام شاہ اور ایسا مجبورانہ طرز عمل۔ محمود لرز کر رہ گیا۔ شیخ آپ کو اللہ کی کبریائی کا واسطہ ہے، ایک بار اپنا خواب بیان تو کیجیے۔ اس کی تعبیر کے لیے تاج و تخت تو کیا، اپنی جان سے بھی گزر جاؤں گا۔ محمود کے لہجے میں صداقت کی خوشبو بھی تھی اور جذبوں کی تڑپ بھی۔ نظام شاہ نے بہت غور سے ولی غزنی کی طرف دیکھا۔ فرزند اس خواب کی تپش مجھے سونے نہیں دیتی۔ یکایک نظام شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب بھی پلکیں بند ہوتی ہیں تو وہی خواب نظر آتا ہے اور میں گھبرا کر اٹھ جاتا ہوں، اور ذات حاضر و ناظر کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی راتوں سے گراں گزاری کر رہا ہوں۔ کسی پہلو قرار نہیں ملتا، نفس شب کے سناٹوں میں چیختا ہوں، کوئی ہے جو میرے اس خواب کی تعبیر دے، مگر تمام اہل اقتدار گہری نیند سو رہے ہیں۔ میری فریاد کوئی نہیں سنتا، اپنے شبستان نشاط سے باہر نہیں آتا۔ کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ مجھ گداگر کی پھیلی ہوئی جھولی میں لفظوں ہی کی بھیک ڈال دے۔ محمود تجھے نہیں معلوم کہ میں نے تیری زندگی کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ میں سب جانتا ہوں شیخ، مجھے سب خبر ہے۔ ولی غزنی نے بے قرار ہو کر نظام شاہ کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے یہ فضول کی عقیدت نہیں چاہیے۔ نظام شاہ نے محمود کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور اپنے پاؤں پیچھے ہٹا لیے۔ نظام شاہ کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ولی غزنی کو سکتہ سا ہو گیا۔ شیخ پھر مجھے میری دعاؤں کا صلہ دے، میں کب تک افلاس زدہ زندگی بسر کروں گا۔ نظام شاہ کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ آج میں تجھ سے اپنی ایک ایک دعا کا حساب چاہتا ہوں۔ محمود کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھیل کر رہ گئی تھی۔ فرزند مجھے قبائے اطلس و کم خواب پہنا، میں کب تک یہ ٹاٹ جیسا پیوند لگا لباس استعمال کروں گا۔ نظام شاہ بڑے عجیب لہجے میں بول رہے تھے، میرے ہاتھوں کو سونے کے کنگنوں سے آراستہ کر اور مجھے زر و جواہر میں تول دے۔ میں کب تک غزنی کی گلیوں میں مزدوری کرتا پھروں گا۔ غور سے دیکھ کہ میرے دونوں ہاتھ خراشوں سے بھر گئے ہیں اور پورے جسم پر محنت اور مشقت کے تکلیف دہ نشانات ابھر آئے ہیں۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں، میری پشت کے نیچے ریشمی بستر بچھا دے۔ اب مجھ سے نوکیلے پتھروں کے فرش پر نہیں سویا جاتا۔ تو میرے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھتا جہاں مصائب کا دھواں پھیلا ہوا ہے؟ میں 60 سال سے حالات کی تیز دھوپ میں جل رہا ہوں۔ اب مجھے راحت اور آرام کا سائبان دے جہاں سرور انگیز خنکی ہو اور عطر دبیز ہوائیں چل رہی ہوں۔
میں آج تک اس لذت سے ناشنا ہوں فرزند، میری تشنگی کا اندازہ کر اور مجھے وہ کیف آور مشروب دے کہ یہ پیاس بجھ جائے۔ میں نے برسوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اب روٹی کے سوکھے ٹکڑے میرے حلق سے نہیں اترتے۔ محمود مجھے لذیذ ترین غذا دے کہ آخر اللہ کی نعمتوں پر میرا بھی حق ہے۔ فرزند میرے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کرا دے جہاں روشنی ہی روشنی ہو اور رنگ ہی رنگ ہو، بس یہی میرا خواب ہے۔ محمود کی حیرت کا یہ عالم تھا کہ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ ولی غزنی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نظام شاہ کا خواب اس قدر دنیا دارانہ ہوگا۔